السلام علیکم، میں ہوں رمشا دا کریٹیو مسلم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس پر پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ اب ہم جو ٹاپک شروع کرنے والے ہیں اس ٹاپک کا بہت ہی اچھا، بہت ہی اسلام پر، یعنی یہی کہہ لیں کہ اسلامی ہسٹری ہے جس کو میں ابھی بیان کروں گی۔ چلو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج تک اس سے بڑھ کر صادق نہیں دیکھا، آج تک اس سے بڑھ کر صادق نہیں دیکھا۔ ابھی عصر میں کچھ دیر باقی تھی اور تاجروں کا ایک گراں قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہوا۔ یہ تاجر دل ہی دل میں ڈرے ہوئے تھے۔ اب یہ جہاں جا رہے تھے وہاں دل ہی دل میں ڈرے ہوئے تھے کہ کیا ہم لٹ تو نہ جائیں گے، کیونکہ جس طرف یہ جا رہے تھے اکثر وہاں پہ قافلے لٹ جاتے کیونکہ وہاں پہ ڈاکوؤں کا بسیرا ہوتا تھا، تو اکثر جو قافلے تھے وہ جاتے جاتے لٹ جایا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ ایک بستی ودان نامی بستی آباد تھی۔ اس بستی کو آباد کرنے والے غفار باشندے تھے۔ قبیلے غفار کے جو باشندے تھے وہ تجارتی قافلے جو ہوتے تھے وہ ان ڈاکوؤں سے بچاتے تھے، تاکہ ڈاکو کیونکہ بستی درمیان میں تھی تو پھر ان کو پوری حفاظت میں نہ ان کو پہنچاتے تھے۔ تو جب یہ ان کی حفاظت کر لیتے تھے تو جو قافلے والے ہوتے تھے تو وہ ان کو کچھ نہ کچھ انعام کے طور پہ کہہ لو، انعام کی افسانہ یا کچھ اس طرح بھی ان کو دیتے تھے۔ تو جب کوئی ان کو قافلہ ان کی مدد لینے سے انکار کر دیتا تھا نا تو یہ ان سے زبردستی کھینچ لیتے تھے۔ لیکن وہاں پہ جو ایک آدمی تھے جن کا نام جدب بن جنات کا تعلق تھا، اس قبیلے سے تھے، وہ اس قبیلے سے جن کی جرأت، بہادری اور اردو اندیشی میں خاص مقام حاصل تھا۔ جدب بن جنات ان لوگوں میں شامل تھے جنہیں اس بات کا احساس تھا کہ ان کا اصلی مذہب وہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات سے بھی واقف تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے بچایا اور یہ فرمایا کہ اے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو چنانچہ تاجروں کے جو قیام دوران جدب بن جناب کو معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں کسی شخص کا چرچا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ جدب بن جناب کو پہلے بھی کچھ اس طرح کی خبریں مل چکی تھی، تو اب قافلوں والوں سے تصدیق ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ تم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور وہاں پر جا کر دیکھو کہ ایک آدمی ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے اور اسلام کی دعوت دے رہا ہے، اور جاؤ تم وہاں پر جا کر پتہ کرو، وہاں کے سارے حالات جانو۔ تو تو ان کے بھائی انیس جو تھے وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو جب وہ انہوں نے وہاں پر جا کر دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ان کی باتیں سنی، لوگوں کا رد عمل دیکھا، تو واپس آئے تو اپنے بھائی جندب سے کہنے لگے خدا کی قسم ایسی آنکھوں سے دیکھا ہے جو لوگوں اچھے اخلاق کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو اپنی دعوت تھی، لوگوں کو دے تھے، لوگوں کا رد عمل دیکھا، ان کی کلام سنی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی گفتگو ایسی تاثیر رکھتی تھی کہ سننے بغیر کوئی متاثر نہیں ہوتا تھا، کہ لوگوں کو راہ حق کا بتاتے تھے۔ وہاں لوگ ان کے حق میں، لیکن جو کفار تھے وہ ان کے حق میں نہیں تھے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مگر ان کا کلام ایسا ہے جو پہلے کبھی شاعر نے سنا اور نہ کہا نہ دیکھا۔ جدب بے چین ہو کر بولے میرے پیارے بھائی، تمہارے بیان کردہ حالات سے میں بہت بے چین ہو گیا ہوں، تو میری الٹا بے چینی بڑھ گئی ہے، تو میں جو ہوں وہ خود جا کر حالات معلوم کرتا ہوں۔
جو جندب بن جناب تھے وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو ان کے بھائی انیس نے کہا کہ مکہ والوں سے ذرا محتاط رہیے گا، کیونکہ مکہ مکرمہ میں ہر آدمی کے جانی دشمن بن جاتے ہیں جو نئے نبی کی دلچسپی لیتے ہیں۔ بھائی نے انہیں خبردار کرتے ہوئے کہا، اور پھر جندب بن جناب جو تھے وہ دوسرے دن اپنا پانی کا مشغلہ لے کر روانہ ہو گئے۔ وہ مکہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں جو تھے تو تھکان کے ساتھ آہستہ آہستہ سفر کرتے، مگر دل ہی دل میں قریش سے خوف زیادہ تھے اور پریشانی بھی تھے کہ نئے نبی کا حالات کیسے معلوم کریں، تو کیونکہ وہاں پر جو لوگ تھے ان کی جندب بن جناب کی ساتھ جان پہچان نہیں تھی۔ تو پھر مکہ کے بازاروں میں گھومتے رات کے وقت جندب بن جناب کی ملاقات ایک ایسے لڑکے سے ہوئی۔ یہ وہ نوجوان کوئی اور نہیں تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جن سے ان کی ملاقات ہوئی۔ یہ جندب کا چہرہ دیکھ کر پہچان چکے تھے کہ یہ ادھر کے نہیں ہیں، تو یہ کوئی اجنبی ہیں اور یہ کسی چیز کی تلاش میں ہیں۔ تو انہوں نے ہمت کی اور پوچھا کہ آپ مجھے مکہ میں اجنبی معلوم ہوئے اور شاید آپ کو آپ کی منزل نہیں ملی؟ تو جندب بن بولے، نہیں، میں آج مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہی پہنچا ہوں۔ تو علی رضی اللہ نے عربی کی روایتی مہمان، آپ کو پتہ ہے آپ کے جو لوگ ہیں وہ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، پھر تو آپ حضرت علی تھے وہ، تو انہوں نے مہمان نوازی کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لیں، آج رات ادھر قیام کر لیں، تو صبح ہوئی تو اپنی منزل کی طرف چلے جائیے گا۔ جندب بن جناب پہلے ہچکچائے، پھر حضرت علی کے گھر چلے گئے۔ ان کی خوب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی خوب خاطر نوازی کی۔ حضرت علی نے مکہ مکرمہ میں آنے کون سے ثواب دریافت کیا، تو جندب بن جناب نے بتانے سے گریز کی۔ انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ کیوں ہیں، کیونکہ وہ اس وجہ سے کہ وہ ڈرے ہوئے تھے کہ مکہ مکرمہ کے جو لوگ ہیں، جو قریش ہیں، وہ نئے نبی کے بارے میں جو ہیں جو پتہ کرنے ہیں ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے گریز کہ جیسے ہی صبح آئی تو اپنا سامان لے کر مکہ کے بازاروں میں پھر چلے گئے، اور مگر یوں ہی دوسرا دن بھی گزرا اور رات کے وقت پھر حضرت علی نے ان کے گھر اپنے لیے مہمان نوازی کی۔ تو مہمان نوازی کے دوران حضرت علی نے پوچھا، آپ نے اپنے مکہ مکرمہ میں آنے کا مقصد نہیں بتایا؟ تو جندب بن جناب نے تجربہ کار آنکھیں اپنے میزبان نوجوان پر جمائیں اور بولے، اگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ مجھے صحیح بات بتائیں گے تو میں اپنی آپ کو دل کی گہرائی جو ان کی بات ہے وہ میں آپ کو اپنی دل کی بات بتا دوں گا۔ کہ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کو صحیح بات بتاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چمکتی آنکھوں سے بولے، جو تھے جندب بن جناب چمکتی آنکھوں سے بولے کہ میں دور دراز کا سفر طے کر کے آیا ہوں، محض اس لیے کہ اس شخص سے ملوں جنہوں نے نبوت کا وعدہ کیا ہے، اور اپنے کانوں سے یہ کلام سنوں جس کا وہ خدا کا خاص کلام کہتے ہیں۔ حضرت علی نے جب ان کی یہ بات سنی تو ان کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور کہا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، وہ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ تو پھر جندب بن جناب نے کہا، تو پھر آپ مجھے ان سے کب ملائیں گے؟ تو بے چین ہو گئے تھے وہ، تو انہوں نے پھر حضرت علی نے فرمایا، کل صبح آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں، اگر میں راستے میں کسی مقام پر کوئی خطرہ محسوس کیا تو میں رک جاؤں گا، لیکن آپ آہستہ آہستہ چلتے رہیے۔ تو جب میں کسی گھر میں داخل ہو جاؤں تو آپ بھی بے دھڑک اس گھر میں میرے پیچھے اندر آ جائیے گا۔ جندب بن جناب نے اسی بات کا اعتراف کیا اور اگلی صبح پروگرام کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ دیکھنے والوں کو شک بھی نہیں ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی کی اجنبی کی رہنمائی کرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلا۔ بالآخر آپ کی خدمت ایک داس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی بول پڑے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جندب بن جناب کو پہلے ہی شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے ان الفاظ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور سلام کرتے ہی یہ اندر مسلمان میں پایا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور اللہ کا کلام سنایا، اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تاریخ میں آج بھی لکھا جاتا ہے کہ ابو ذر غفاری چوتھے یا پانچویں صحابی تھے جن کو یہ شرف حاصل ہوا۔
جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقداس میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو غفاری کو اسلام کے مصائب اچھے سے سمجھائے اور محبت بھرے انداز میں تحقیق کی اور فرمایا کہ ابو ذر غفاری ابھی یہاں کسی کو نہ بتائیے گا کہ آپ یہاں اسلام قبول کر چکے ہیں، ورنہ قریش کے لوگ آپ کے جانی دشمن بن جائیں گے اور آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو ابو ذر سنتے ہی بولے، اس خدا پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا جی چاہتا ہے میں ایک بار ضرور قریش کے روبرو کھڑے ہو کر یہ کلمہ بلند کروں کہ ایک دن قریش کافر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک دن قریش کافر مکہ مکرمہ بازار میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ زینب بن ابو غفاری خاموشی سے جا کر ان کے درمیان کھڑے ہوئے اور آواز بلند کی، اے خدایا کہ پھر انہوں نے کہا، اے قریش، میں سچے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ابھی حضرت ابو غفار رضی اللہ عنہ کہنا چاہتے تھے کہ کفار یہ سمجھے بے بھڑک اٹھے تو ذرا ذرا ان کو مارنا شروع کر دے، قریب ہی تھی کہ آپ کی موت واقع ہو جاتی۔ عباس بن عبد المطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا نے کہا، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو قبیلہ غفار سے تعلق رکھتا ہے؟ جانتے ہو ان کی بستی تمہارے کافروں کے درمیان واقع ہے۔ کفار مکہ یہ سنتے ہی وہ رک گئے اور ان کے ہاتھ تھم گئے۔ وہ جانتے تھے اگر ان کے ہاتھوں غفار کا ایک آدمی بھی مارا گیا تو ان کا کوئی قافلہ تجارتی محفوظ طریقے سے سفر طے نہیں کر سکے گا، تو ان کو مجبوراً حضرت ابو ذر غفاری کو چھوڑنا پڑا۔ زخموں سے نڈال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو آپ نے ان کی حالت دیکھ کر بہت رنجیدہ ہو گئے۔ فرمایا، کیا میں نے تمہیں اعلان کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں نہیں روکا تھا؟ اب آپ اپنی قوم میں جائیں اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، شاید ان کی بھی کایا پلٹ جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری اپنے قبیلے میں آئے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بتایا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر انہوں نے اپنے والدہ کو بتایا، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے سارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ چلے گئے۔ تو ان کے دیکھتے دیکھتے کفار کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم میں مدینہ منورہ میں ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو جناب حضرت ابو غفار بے چین رہنے لگے، تو انہوں نے مدینہ مطلب کہ اللہ کے رسول سے خالی ہو گیا اور آپ کی مبارک مجالس سے بھی محروم ہو چکا تھا۔ جب آپ نے پردہ فرمایا تھا تو مدینہ سے خالی ہو گیا، تو ابو ذر غفاری ملک شام کی طرف کوچ کر گئے۔ بعد میں مدینہ کے قریب ایک بستی میں آباد ہو گئے۔ 32 ہجری میں انتقال فرمایا۔ آپ کی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہا تاریخ اور آپ کی زینت بن گیا۔ آپ نے فرمایا، زمین اور آسمان ابو غفاری سے بڑھ کر کسی کو صادق دل نہیں دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کا اعلیٰ مقام کرے، آمین ثم آمین۔ اگر میری یہاں پہ کوئی غلطی کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو آپ سے معافی چاہتی ہوں، کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہوتا ہے انسان، تو غلطی ہو جاتی ہے، تو آپ بھی اس چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگنور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔